اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہیں، ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ سٹارٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے موضوع ہیں ہماری زندگی میں جن پر ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن بہت سے ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم وہ افعال سر انجام دیتے ہیں، لیکن جو بیسک جن میں ہمیں حدیث کی روشنی سے ریلیٹڈ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، ہمیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے۔ تو ایسے موضوع جن کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں بہت سے ایسے کام سر انجام دیتے ہیں، مگر ایسے کاموں میں ہمیں کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ مطلب ویسے تو ہم جیسے نماز ہے، ہم پراپر نماز ادا کر رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سب یہ کام ڈیلی بیسس پر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسے بیچ میں حدیث کی روشنی سے یا قرآن آیات کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے جس سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ ان کو جاننا، ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم وہ عمل کر بھی رہے ہیں تو کس حدیث سے ثابت ہے، ہمیں ان پر عمل کرنے سے ہمیں ثواب بھی مل رہا ہے یا صرف ہم بس ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے نماز کا مسنون طریقہ۔ بہت سے لوگ مطلب نماز کے اندر جو کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، ایسے مراحل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں لا علم ہوتے ہیں، اور وہ یہ جانے بغیر کہ ہمیں ان پر عمل کرنا بھی چاہیے یا ان کو سمجھنا چاہیے، وہ پھر بھی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو اہم باتیں ہوتی ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ ہماری ایک چھوٹی سی کوتاہی سے ہماری نماز میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں قبول فرمائے، لیکن پھر ایک وہی نا کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم احادیث پر عمل کر کے نہیں چلتے، ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، ہم حدیث یا قرآن پاک میں جو ذکر ہے، جو مسنون طریقہ ہے، جو سنت نبی ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ پھر تو نماز کا مسنون طریقہ، اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کیا ہے، ہمیں نماز کیوں ادا کرنی چاہیے اور نماز ادا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو توحید کے بعد اسلام میں جس چیز کا سب سے پہلے حکم دیا گیا تھا وہ نماز کا تھا، اور قیامت کے روز بھی جب بندے سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ کس کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مخلوق کا اپنے رب سے تعلق قائم کرتی ہے۔ ہم دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، 5 وقت ہم اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب سے محبت کا اظہار کرنا، جسمانی طور پر، عملی طور پر، زبانی طور پر اپنے رب کی برائی بیان کرنا، اپنے رب سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنا، اس کے احسانات کا شکر ادا کرنا۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک پختہ رشتہ قائم کرتی ہے، ایک مضبوط تعلق قائم کرتی ہے، جسے انسان کبھی بھٹک نہیں سکتا، انسان کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں چل پائے گا۔ وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا رہے تو یقیناً وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ قرآن پاک میں بھی بار بار نماز کا حکم اسی وجہ سے دیا گیا کیونکہ یہ ایک فرض عبادت ہے جو ہر ایک پر فرض ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، لاچار ہے، عورت ہے، مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ، بیمار، تندرست، سب پر یکساں فرض ہے نماز۔ اور نماز جب ہم پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور نماز شروع بھی نیت سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے دل میں تمام جتنی بھی برائیاں ان کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ ہم خالص طور پر اللہ رب العزت سے ملاقات کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہونے کے لیے وضو کرنے لگے ہیں، اور پھر جب نماز پڑھنے لگیں تو دل میں یہ نیت کریں، یہ پختہ ارادہ کریں کہ صرف اپنے اللہ رب العزت کی ہی خوشنودی کے لیے اس کا حکم بجا لانا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے،
اسی لیے زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں نیت کا، لیکن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک مشہور قول کے مطابق زبان سے نیت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند صحیح بلکہ سند ضعیف سے بھی ثابت نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین اعظام زبان سے نیت نہیں کرتے تھے، بلکہ جب اقامت کہتے تو صرف اللہ اکبر یعنی زبان سے نیت بدعت ہے۔ اور پھر بھی بہت سے لوگ، یہ ایک فرسٹ ایسا پوائنٹ تھا کہ بہت سے لوگ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں، یہ اس عمل کو، ہمیں اس عمل کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کو درست کرنا چاہیے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز میں نیت کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک آتا ہے وہ ہے قیام کا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز ادا کرو۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ دین اسلام کسی سختی والا دین نہیں ہے، اس میں بہت سی آسانیاں اپنے بندوں کے لیے، لیکن انسان اپنے استطاعت کے باوجود بیٹھ کر نماز نہ پڑھے۔ ایک اگر انسان صحیح ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھے، اگر وہ قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس میں اتنی سکت ہے کہ وہ قیام ایزیلی کر سکتا ہے، کیونکہ قیام کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم کھڑے ہو کر، قیام کہتے ہیں کھڑے ہو کر کھڑے ہونے کو۔ اور آج کل بہت سے لوگ ہیں وہ نوافل کو بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، جو یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں بغیر عذر کے نماز ادا کرنے کو، اگر ہم بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اجر نصف ملتا ہے، ہمیں نماز کا پورا اجر نہیں ملے گا، ہمیں آدھا ملے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر بغیر کسی وجہ کے نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والوں کی نسبت نصف ثواب ملے گا، یعنی اس کو آدھا ثواب دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں ہم ان پر عمل کریں، ہمیں بغیر کسی وجہ کے بیٹھ کر نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اور قیام کے بعد آتا ہے ہمارا جو دوسرا ٹاپک، وہ ہے تکبیر اولیٰ۔ نماز کے شروع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک، اپنے شولڈرز تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہنے کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ اور اس کو تکبیر اولیٰ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے پہلی تکبیر ہے اور اس سے نماز شروع کی جاتی ہے، اور اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی دنیاوی امور نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نارمل طریقے سے، مطلب زیادہ ہمیں کھولنی نہیں چاہیے، مطلب اپنے ہاتھوں کو صحیح سے اپنی انگلیوں کے درمیان وقفہ نہیں رکھنا چاہیے، نارمل طریقے سے ہمیں کھلی رکھنی چاہیے، انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ کریں اور نہ اپنی انگلیاں ملائیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرماتے تھے، اور بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں کو جب تکبیر اولیٰ کہتے ہیں تو کانوں تک اپنے ہاتھ لے جاتے ہیں۔ کانوں کو چھونا، مطلب جب ہم تکبیر کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو کان تک لے جاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اور تکبیر اولیٰ کہتے وقت ہاتھ اپنے کندھوں تک لانا مرد اور عورت دونوں پر برابر کے یہ احکام ہے کہ ان میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ مرد اپنے ہاتھ کانوں تک لے کر جائیں یا عورت اپنے ہاتھ صرف شولڈرز تک رکھے، دونوں کے لیے برابر یکساں ایک عمل ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک لے کر جائیں، جو حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سینے پر ہاتھ باندھنا، اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا، یعنی اپنے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھنا، یہ درست عمل ہے۔
ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھے۔ اور ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا لوگوں کو کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اور جوڑ اور کلائی پر آ جائے، اور دونوں کو سینے پر باندھنا چاہیے، جو سنت کا ایک مسنون طریقہ ہے، تاکہ ہم تمام روایات پر عمل کر سکیں۔ جو ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس پر عمل کر سکیں۔ لیکن آج کے دور میں بہت سے لوگ اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر باندھ لیتے ہیں، مرد حضرات، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ کر دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر اولیٰ اور قرات کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے، پھر میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں: اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی ایک دو اور کلمات جو سکھائے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو پڑھ رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی، میں نے ان کلمات کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ بھی یہ بھی ایک دعا ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ان سابقہ دعاؤں میں سے کسی بھی ایک دعا پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو اینڈ تک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم جماعت میں امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے وہ امام پڑھ رہا ہے، اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے تو ہم نے نہیں پڑھنی، ہم پر نہیں واجب کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ لیکن پھر بھی وہ شخص جو پھر بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو شخص بھی نماز میں ہو، اکیلا ہو، جماعت کے ساتھ ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، مقیم یا مسافر، جو بھی ہے، فرض پڑھ رہا ہے یا وہ نوافل ادا کر رہا ہے، اور اگر امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا کوئی اور سورت بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ، اگر سے سورۃ فاتحہ آتی ہے تو پھر بھی نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ اگر ایک امام نماز پڑھ رہا ہے، اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اور جو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں امام کے، اگر ان میں سے کسی کو سورۃ فاتحہ آتی ہے اور وہ جان بوجھ کر نہیں پڑھتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، بس وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز پوری نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کیا سورۃ فاتحہ پڑھیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، تو اس کو دل میں پڑھ، یعنی سورۃ فاتحہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں ہر حال میں نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے آخر میں یعنی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنی چاہیے۔ اگر وہ اکیلا ہے تو آہستہ، اور اگر ظہر یا عصر کی نماز میں ہے اور امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو آہستہ، یا پھر اور اگر جہری نمازوں میں امام کے پیچھے بھی ہو تو بلند آواز میں آمین کہنی چاہیے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورۃ البقرہ کی آخری آیت پڑھی، سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت پڑھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے آمین کہا۔
اس کے بعد جو ایک ٹاپک ہے رفع یدین، بہت سے لوگ اس بات کو ماننے سے انکار ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں 4 جگہ ثابت ہے۔ سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا، جب ہم رکوع سے قبل یعنی کہ قیام سے جب ہم رکوع میں جانے لگتے ہیں تب ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب ہم رکوع سے فارغ ہوتے ہیں، جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں 4 جگہ رفع یدین کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے شروع میں، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر جب کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، پھر بھی لوگ اس بات کو ماننے سے انکار ہیں۔ وہ سنت رسول کو چھوڑ کر اپنے طرز پر نماز پڑھنا ہے، پھر اس کا اجر اللہ رب العزت کیسے دیں گے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے اور جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑے سے ہاتھ باہر نکال کر اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور رفع یدین کرتے۔ ان احادیث سے تو یہی ثابت ہے نا کہ ہمیں رفع یدین کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ اس کو پھر بھی منسوخ قرار دیتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن افسوس کہ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے رکوع، قیام ہو گیا، رفع یدین ہو گیا، اس کے بعد آتا ہے رکوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، رکوع میں اپنی پیٹھ، اپنی بیک، پشت کو بالکل سیدھی رکھیں اور سر کو پیٹھ کے برابر، یعنی اپنا سر اور آپ کی جو بیک ہے وہ برابر، یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ ہی سر نیچے ہو۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، مطلب دونوں ہاتھوں کی جو آپ کی ہتھیلی ہیں وہ دونوں گھٹنوں پر رکھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنے دونوں یعنی بازوں کو تان کر رکھیں، مضبوط رکھیں، ذرا خم نہ ہو اور انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو، اور گھٹنوں کو مضبوط سا تھامیں، مطلب یہ نہیں کہ نارمل سے تھام لیا ہلکا سے، اپنے جب آپ رکوع کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے ہیں تو ذرا اس میں خم نہ ہو بلکہ مضبوطی سے اس کو تھام کے رکھنا ہے۔ اور رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں فرماتے، یعنی یہ دعا پڑھتے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک رکوع کی دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، البتہ ان تمام تسبیحات کو کم از کم 3 بار پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہا اس کا رکوع پورا ہو گیا۔ اور یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز کا کوئی بھی حصہ سر انجام دے رہے ہیں تو ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے، ہمیں نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا شخص کرے گا تو پھر وہ تو نماز کا چور بننے کا ہی خطرہ ہوگا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اطمینان کو لازم رکھنے کا حکم مروی کیا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے قوما، یعنی رکوع سے جب ہم سر اٹھاتے ہیں اور رفع یدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس عمل کو، اس حالت کو قوما کہتے ہیں۔ رکوع سے قوما میں جاتے وقت ہمیں جو دعا پڑھنی چاہیے وہ یہ ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اور اس کے ساتھ ایک اور یہ الفاظ بھی کہیں، خواہ آپ مقتدی ہوں یا امام ہو، جو بھی ہیں، آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس کے بعد سجدہ، سجدے کی حالت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ہماری پیشانی یعنی ہمارا جو فور ہیڈ ہے، ہمارا ماتھا ہے، اور ناک زمین پر لگائیں۔ سجدے میں اپنے جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو کندھوں کے برابر رکھیں، اور سجدے میں جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے۔ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں، یعنی کہ انگلیوں کے درمیان ہمیں کوئی وقفہ نہیں ڈالنا، انہیں قبلہ رخ کی طرف رکھنا ہے اور زیادہ فاصلہ نہیں رکھنا، ان کو ملا کر رکھنا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور دونوں گھٹنے خوب زمین سے ٹکانے چاہیے، مطلب ان کو زمین پر ٹکا دیں، اور پاؤں کی انگلیوں کے جو سرے ہوتے ہیں، مطلب جو ہماری فنگرز ہوتی ہیں، ان کے جو سرے ہوتے ہیں وہ قبلے رخ کی طرف ہونے چاہیے، اور قدم بھی دونوں کھڑے رکھیں اور اپنی ایڑیوں کو آپس میں ملائیں۔ دونوں پاؤں ساتھ جڑنے چاہیے اور جو ہماری انگلیاں ہوں گی وہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور سجدہ کرتے وقت ہمارا سینہ اور پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھنی چاہیے۔ پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، اور دونوں رانیں بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہونی چاہیے، یعنی کہ سجدے میں کوہنیوں کو نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ پہلوؤں سے ملا لیں، بلکہ زمین سے اونچی پہلوؤں سے الگ کشادہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی پر، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں۔ اور بہت سی خواتین جو سجدے میں جب سجدہ کرتی ہیں تو اپنے بازوؤں کو بالکل بچھا لیتی ہیں اور پیٹ کو اپنے رانوں سے، تھائی سے ملا لیتی ہیں، اور دونوں قدموں کو بھی زمین میں کھڑا نہیں کرتی، وہ جیسے پاؤں بھی نہ لٹا لیتی ہیں، اور جس طرح مطلب کہ جو سنت میں طریقہ ہے ہمیں جو بیان کیا گیا اس پر عمل نہیں کرتی، وہ اپنا ایک طریقہ اپنا لیتی ہیں، اپنی کوہنیوں کو، اپنے بازوؤں کو بچھا لیتی ہیں اور اپنے پاؤں کو بھی کھڑا نہیں رکھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح ایک کتا بچھاتا ہے، اور سجدہ کرتے وقت بھی مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں، جس طرح مرد کو سجدے کا حکم دیا گیا ہے عورت بھی اسی طرح سجدہ کرے گی، عورت کی نماز مرد کی نماز سے علیحدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تو اگر بکری کا بچہ ہاتھوں یا باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا، اتنا وقفہ ہوتا تھا۔ اور آج کل کے دور میں بہت سے لوگ یہ اپنا ایک عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر عورت جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں اور جس طرح سنت کا ایک طریقہ ہے، سنت کے مطابق اگر عورت سجدہ کرے گی تو بے حیائی کا جواز بنے گی، بے پردگی ہوگی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے اوڑھنی کو لازم قرار دیا ہے، اور یہ اوڑھنی دوران سجدہ بھی پردے کا تقاضا پورا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے جو تمام یہ جو عذر ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ، ایک سنت ہمیں دی ہے، سنت نبی، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ان تمام اپنے فضول کاموں کو اور اپنے طریقے سے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، جو سنت میں طریقہ ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سجدے کی دعائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو سجدے میں یہ دعا پڑھتے: سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں مرکوز ہیں، لیکن یہ دعائیں زیادہ تر پڑھی جاتی ہیں، اور یہ اس کی بھی تعداد کم سے کم 3، یعنی کہ یہ 3 بار پڑھا جانا بھی کم، یہ مطلب ادنا درجہ ہے۔ ہم زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم ہمیں 3 دفعہ یہ مذکورہ بالا جو دعائیں ہیں 3 دفعہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے جلسہ۔ جب ہم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ پہلے سجدے سے جب ہم سر اٹھا کر بیٹھیں تو اسے جلسہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایک سجدہ کیا اور اٹھتے فوراً دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں اور وہ جلسہ نہیں کرتے، یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی۔
یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ نہایت آرام اور اطمینان سے بیٹھ جاتے، اور دعائیں جو آگے مطلب میں بتاؤں گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات پڑھتے تھے وہ ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی، یہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور دعا ہے وہ بھی پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس کے بعد جلسہ یہ دعا پڑھنے کے بعد ہمیں دوسرا سجدہ کرنا چاہیے، جس طرح ہم نے پہلے سجدہ کیا ہے اس میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اسی طرح اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ کے ہمیں اٹھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد جلسہ استراحت، یعنی کہ دونوں سجدوں سے جب بندہ فارغ ہوتا ہے نا، اس کے دونوں سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا اطمینان سے ایک دفعہ بیٹھ جائے تو اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، یعنی کہ دوسرا سجدہ کرنے کے فوراً بعد کھڑے ہو جانا نہیں چاہیے، بلکہ تھوڑا سا اطمینان سے بیٹھنا چاہیے۔ یہ سنت ہے اور اسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کی طاق یعنی کہ پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد باری آتی ہے تشہد کی۔ تشہد کو قعدہ اولیٰ بھی کہتے ہیں، اور دوسری رکعت کے بعد یعنی کہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، یعنی کہ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھیں، اور ہاتھ کو گھٹنوں اور رانوں یعنی کہ دونوں پر رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں قعدہ کے لیے بیٹھو تو یہ پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانی تشہد میں تشہد سے فارغ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، لہٰذا درمیانی تشہد میں صرف تشہد کافی ہے، تاہم پہلے تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے، اور بلکہ یہ مستجب ہے، اور اگر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص درود شریف پڑھنے کے بعد کوئی دعا پڑھنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم 2 رکعت پر بیٹھو تو اتحیات کے بعد دعا زیادہ جو تمہیں پسند ہو وہ کرو۔ اس کے بعد جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ ہے تشہد میں انگلی کا اٹھانا۔ بہت سے لوگ اس میں بھی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم انگلی اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے جو میں نے بہت سے لوگوں میں دیکھا ہے۔ وہ اس میں آ کے بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں، کوئی اٹھاتا ہے اور کوئی نہیں اٹھاتا، لیکن جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ کہ تشہد میں انگلی کا اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بابرکت اور عظمت والی سنت ہے، اور اس کا ثبوت سنت سے ہمیں خود ملتا ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتے، تشہد پڑھتے، تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور تشہد کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور اسے ہلاتے تھے، اور بعض لوگ صرف جب تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر اپنی انگلی اٹھاتے ہیں۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ تشہد میں شہادت کی انگلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا خم رکھتے تھے۔ اس کے بعد آخری تشہد یعنی کہ جب ہم وہ تشہد جو سلام پھیرنے سے پہلے آتا ہے، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سلام یعنی کہ جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی کہ جب آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے اور تشہد وغیرہ کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنے بائیں جانب کے گولے پر بیٹھتے، پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے تھے۔ اور جب آپ اس تشہد میں بیٹھیں تو پہلے اتحیات پڑھیں،
جس طرح دوسری رکعت پڑھ کے آپ نے تشہد میں پڑھی تھی، اس کے بعد جیسے ہم انگلی اٹھاتے ہیں تشہد میں، اس کے بعد اتحیات جب ہم پڑھ لیں اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. اور درود شریف کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے آخری قعدے یعنی کہ آخری تشہد میں یوں دعا فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم. اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پڑھ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ان کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتینا یا ربنا ظلمنا. بہت سی دعائیں ہیں جو جیسے پیچھے میں نے بتایا کہ جو دعا ہمیں زیادہ پسند ہو ہمیں وہ پڑھنی چاہیے. اس کے بعد آخری تشہد کے بعد سلام پھیرنے کی باری آتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے. لیکن ایک اور صحابی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی صرف دائیں طرف والے اسلام میں وبرکاتہ کا اضافہ کرتے. اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں نماز کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.